السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن تجوید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے ویڈیو میں مخارج کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، جو کہ 17 مخارج تھے۔ امید ہے کہ آپ اسے یاد کر لیے ہوں گے اور ذہن نشین کر لیے ہوں گے، اور جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ جا کر دیکھ لیں، میں نے اس میں کیا بیان کیا ہے۔ تو میں اب جو ہے اس سبق میں آپ کو حرکات کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے حرکات کو جاننا ضروری ہے اور اس کو پہچاننا ضروری ہے کہ کون سا لفظ کہاں کھینچیں گے، کون سے حرکات میں کیسے ہم پڑھیں گے، کیسے کھینچیں گے، کتنی مقدار میں پڑھیں گے۔ تو آئیے بورڈ کی طرف میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آئیے بورڈ کی طرف۔ اب یہ دیکھیے، میں نے بورڈ میں لکھ دیا ہے، آلریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حرکات کی پہچان: زبر، زیر، پیش، جزم، دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ اب یہ دیکھیے، سب سے پہلے ہم آتے ہیں تنوین۔ یہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ کیونکہ جب اس کے بعد جو سبق آئے گا، تنوین کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم تنوین نہیں پہچانیں گے، اس کے بعد والا سبق ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو پہلے تنوین دیکھ لیجئے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ویسے تو حرکات میں یہ بھی شامل ہے، سمجھ گئے؟ اب یہ دیکھیے، میں نے یہ نشان لگا کے اوپر دے رکھا ہے۔ اوپر ہوگا تو زبر اور نیچے ہوگا تو زیر، اور یہ گول دائرہ جو گھما کے دیا یہ پیش، اور یہ جو ہے جزم، سمجھ گئے؟ اسی طرح یہ بھی ہے، تنوین بھی ہے۔ اوپر دو زبر، نیچے دو زیر، اوپر دو پیش۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ اب اس کی ادائیگی کیسی ہے؟ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں جزم کو۔ جزم جو ہے، اس کا دوسرا نام ہے ساکن، کیونکہ جزم جس لفظ کے اوپر آ جاتا ہے وہ ساکن والا حرف بن جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو سب سے پہلا نام کیا ہے؟ جزم۔ دوسرا نام کیا ہے؟ ساکن۔ جس حرف کے اوپر آ جائے گا وہ ساکن والا حرف کہلائے گا۔ اتنا بات کلیئر ہو گیا، آپ سمجھ گئے؟ اب آتے ہیں زبر۔ اب جیسے میں آپ کو ایک مثال لکھتا ہوں، دیکھیے۔ اب یہ دیا با، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ اس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ اس کو ہم نہیں کھینچیں گے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ با سے پہلے تو الف آتا ہے، ہم نے الف کیوں نہیں لکھا؟ حالانکہ میں الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او لکھ سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لکھا۔ اب یہ دیکھیے، الف میں زبر لگنے سے یا زیر لگنے سے یا پیش لگنے سے کیا فرق ہے، سمجھ گئے؟ اب یہ دیکھیے، جیسے میں نے یہاں پہ الف لکھ دیا، اب یہ زبر دیا، پھر یہ زیر دیا، پھر یہ پیش دیا۔ آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، الف جو ہے نا ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر زبر آ جاتا ہے یا نیچے زیر آ جاتا ہے یا اوپر پیش آتا ہے، بلکہ پھر وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ دیکھیے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، یہ غلط ہو جائے گا، سمجھ گیا؟ کیونکہ الف ہمیشہ جو ہے خالی ہی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتا ہے، زبر کی آ جائے، زیر کی آ جائے، پیش کی آ جائے، تو اس کو ہم حمزہ سے بدل دیتے ہیں اور بغیر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ بات کلیئر ہوگی آپ کی؟ اب آتے ہیں، یہ جزم کو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آتے ہیں تنوین۔ اب جو ہے، ایک ہوتا ہے تنوین اور ایک ہوتا ہے نون ساکن، سمجھ گئے؟ میں نے ابھی بتایا تھا جزم کے بارے میں، جزم جس لفظ کے اوپر آ جاتا ہے پھر وہ جزم نہیں رہتا، ساکن والا حرف بن جاتا ہے۔ جیسے کہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں، جیسے کہ یہ نون، جیسے کہ یہاں نون اور ہم نے یہ ڈال دیا جزم، اب یہ نون ساکن ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے، نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے نا وہ بالکل سیم ٹو سیم ہے، بالکل
ایک جیسا ہی ہے، فرق صرف لکھنے میں ہے. میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں. جیسے کہ یہ دیکھیے میں نے لکھا با الف دو زبر بن. اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ با نون زبر بن. یہ تنوین کی مثال ہو گئی اور یہ نون ساکن کی مثال. حالانکہ آواز تو ایک ہی ہے لیکن لکھنے میں فرق ہو گیا. بس ان دونوں میں یہی فرق ہے، لکھنے میں الگ، آواز میں ایک جیسا. سمجھئے؟ تنوین اور نون ساکن کا صرف یہی قاعدہ ہے، لکھنے میں فرق ہو جائے گا اور اس کی آواز جو ہے بالکل سیم ٹو سیم، بالکل ایک جیسا ہی آواز نکلے گی. سمجھئے؟ اب یہ جو میں نے بتایا ہے اس کو آپ ذہن نشین کریے. زبر کو ہم نہیں کھینچیں گے، زیر کو بھی نہیں کھینچیں گے، پیش کو بھی نہیں کھینچیں گے. اگر یہ زبر زیر اگر پیش اگر الف کے اوپر آ جاتا ہے پھر اس کو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے بلکہ الف نہیں پڑھیں گے. اور تنوین جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. اور نون ساکن اور تنوین کا جو ہے آواز تو ایک ہی ہوگی لیکن لکھنے میں فرق ہو جائے گا. یہ جو نون ساکن اور تنوین جو ہے آنے والے سبق میں آئیں گے. اتنا بات کلیئر ہو گیا؟ اب میں جو ہے انشاءاللہ آپ سے الوداع لیتا ہوں. امید ہے کہ آپ ذہن نشین کر لیے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.